وہ آزادی کی نعمت ان سے پوچھیں، چاہے وہ کشمیر کے ہمارے کشمیری بہن بھائی ہوں، فلسطین ہوں یا دیگر جگہوں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جن پر ظلم و ستم بٹھایا جا رہا ہے۔ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، ہمارا اپنا ملک ہے الحمدللہ، اور ہمیں اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اچھا جواد احمد، ہم شروع سے یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک پازیٹیوٹی، ایک قوم کو ایک اکٹھا کرنے کا میسج، وہ بہت ضروری ہے۔ ہماری قوم اس وقت ایک پولرائزیشن کا شکار ہو گئی ہے، اور یقیناً اس میں ہمارے سیاستدانوں کا ایک قصور ہے کہ اس نے اس طرح تربیت ہی نہیں کی، اور کرنی بھی چاہیے تھی۔ لیکن اب کیا کیا جائے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ اچھا جواد صاحب کے جواب سے پہلے میں صرف تعارف کروا دوں گا، ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان پاکستان کے بڑے جناب سپر سٹار ہیں رمیز ابراہیم صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، باڈی بلڈر جی، ورلڈ چیمپئن شپ کے ونر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے بڑا فخر تھا جب وہ جیت کر آئے، اور اس وقت ایک اور بڑا زبردست ایک ان کے لیے فخر ہے، ہمارے لیے بھی فخر ہے کہ وہ ینگسٹ انٹرنیشنل ریفری ہیں یہ پاور لفٹنگ کے اندر، باڈی بلڈنگ میں۔ تو رمیز آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ جی جواد صاحب، جو سوال بڑا امپورٹنٹ تھا اس کا میں چاہوں گا کنٹینیو کیجیے آپ۔ یار میں تو جب میں چھوٹا تھا نا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بھی بات ہوتی تھی سیاست کی اور غربت کی اور ہر اس طرح کے جو مسائل ہیں لوگوں کے، اور تھوڑی بہت لوگ کرتے بھی تھے۔ لیکن میں نے کبھی جس طرح ابھی انہوں نے کہا، سمیہ نے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں، دونوں آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہی تھیں کہ یہاں پہ پولرائزیشن ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ سیاستدانوں نے پہلے بھی کوششیں بہت کی تھیں، وہ کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایک دور آیا، ضیاء الحق آئے، انہوں نے پھر اس میں کوئی مذہب والا معاملہ بھی زیادہ کیا۔ پولرائز ہم مختلف طریقوں سے ہوئے، ہم سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی اور مہاجر، ہم ان میں چلے گئے ان چیزوں کے اندر، صوبائیت بھی، لسانیت بھی۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے سیکٹیرینزم، پھر مذہب کا بہت زیادہ عمل دخل ہر چیز کے اندر، ہم اس کی طرف چلے جاتے تھے بجائے کہ لوگوں کے ایشوز ریزالو کریں، تو تقسیم کیا گیا لوگوں کو۔ لیکن پولرائز اب اس لیے زیادہ ہوئے ہیں کیونکہ لوگ ایک تو ان کو سیاستدان اسی طرح گھما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، اور بہت بہت بڑے پیمانے پہ ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ چلیں تھوڑا اچھا کھانا نہیں کھلا سکے تو درمیانہ کھانا کھلا دیا۔ اب تو لوگ دال، گھی، وہ جو روٹی، گندم مطلب آٹا، اس کے لیے پرابلم ہے لوگوں کو، چینی کی۔ تو اس طرح کے معاملات کبھی نہیں ہوئے تھے پاکستان میں، اس لیے لوگوں کے اندر غصہ ہے۔ اب جب غصہ ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اس وقت وہ زیادہ پھر ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے کافی عرصے کے لیے، وہ چاہے کسی طرح کی بھی گورنمنٹ ہو۔ دیکھیں میں ڈیموکریٹک آدمی ہوں، آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر کوئی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ آئے گا تو میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی سیٹ اپ آئے لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے آئے، اس کا مینیفیسٹو اسٹرانگ ہو اور اس پاس کوئی پالیسی ہو پاکستان کو آگے لے جانے کی، اور ایک اس میں امپورٹنٹ چیز ہو کہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے۔ اب اگر آپ یہ ٹھان لیں کہ پاکستان کی ریاست نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے، ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف ساتھ کھڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کیا ریاست کو خود صنعتی عمل میں گھسنا پڑے گا؟ کیا ریاست کو لینڈ ریفارمز کرنے پڑیں گے، ایگریکلچر ریفارمز کرنے پڑیں گے؟ کیا ریاست کو یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی اپنے سر پہ ذمہ داری لینی پڑے گی؟ جیسے کہ آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کو، کیا آپ کو نیشنلائز کرنا پڑے گا کچھ انسٹیٹیوشنز کو، یا پھر آپ کو ایک نیشنل انسٹیٹیوشنز پیرالل کھڑے کرنے پڑیں گے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریاست کا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا جی، اس کا 3rd جو آرٹیکل ہے، آرٹیکل 3، وہ یہ کہتا ہے کہ فرام ایچ according to his ability to each according to his work۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ریاست کا فرض ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ ہم ہر چیز میں کانسٹیٹیوشن لے کے آتے ہیں لیکن یہاں نہیں لے کے آتے، اس میں کوئی چیف جسٹس سو نوٹس نہیں لیتا، اس میں کوئی جج بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہم بڑی دوغلا پن کرتے ہیں۔ ہمیں اس پہ بات کر لیجیے، لوگوں کے بیسک ایشوز پہ، لوگوں کی تنخواہیں کم ہیں، ان کے مسائل زیادہ ہیں۔ جب تک یہ رہے گا پولرائز ہوتے رہیں گے اور لوگ ان کو گھماتے رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ تاریخ کا امین
आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।